اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر عمرہ کرنے والے نوجوان کی ویڈیو وائرل، جنت حاصل کرنے کا بہترین عمل، سبحان اللہ۔ یہ کہانی کیا ہے دوستو؟ یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک اور کون سے شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان اپنی ضعیف والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر عمرہ کروا رہا ہے۔ وہ نوجوان بڑے سکون اور محبت کے ساتھ اپنی ماں کو طواف کروا رہا ہے، صحیح کروا رہا ہے اور ہر قدم پر ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر طرف ایک ہی جملہ سننے کو ملا کہ اس نوجوان نے اپنی جنت کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ منظر صرف ایک بیٹے کی محبت نہیں بلکہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی زندہ مثال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں بلکہ ان سے ادب سے بات کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی عزت اور خدمت صرف ایک اخلاقی بات نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے جنا اور 2 سال تک دودھ پلایا، اس لیے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دوستو، سوچئے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر والدین کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اور دوستو، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے گا، اس کی رضا حاصل کرے گا، وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور اب ذرا اس نوجوان کو دیکھیں جو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کے گرد گھما رہا ہے۔ وہ صرف ایک فریضہ ادا نہیں کر رہا بلکہ اپنی جنت کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ والدین کی خدمت میں ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، کچھ ان کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ موبائل فون اور مصروف زندگی نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے گزارنے کو بھی وقت کی کمی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس ماں نے ہمیں بچپن میں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ کر ہمیں سنبھالا، آج اگر وہ کمزور ہو گئی ہے تو کیا ہم اسے سہارا نہیں دے سکتے؟ اس وائرل ویڈیو نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ اس نوجوان نے شاید کوئی بڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبی بات نہیں کی، بس ایک عمل کیا اور اس کا عمل پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا۔ والدین کی خدمت صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی بات سننا، ان کی ضرورت کو سمجھنا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی خدمت ہے۔ تو دوستو، آئیے اس مقدس مہینے میں ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر عمرہ کروانے کا موقع نہ ملے، لیکن ہم روزمرہ زندگی میں ان کے لیے آسانی پیدا کر کے اپنی جنت کا راستہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔